السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، عربی سال کے اعتبار سے محرم الحرام کا پہلا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے کی فضیلت و برکات سے ہر انسان بخوبی واقف ہے۔ اس مہینے کی فضیلت و برکات ہر انسان خوب جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود دین سے دور ہونے کی وجہ سے ہم اس مہینے کے اندر کچھ ایسے عمل کر بیٹھتے ہیں جن کا نہ تو شریعت میں دور دور تک کوئی نظیر ملتی ہے اور نہ شریعت میں دور دور تک ان کے کرنے کی اجازت ملتی ہے۔ یاد رہے کہ اگر ہم کوئی ایسا عمل کرتے ہیں جس کو نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا اور نہ صحابہ کو کرنے کا حکم دیا اور نہ ہی دینی کتابوں کے اندر ان کی کوئی نظیر و مثال ملتی ہے، تو ایسے کام خود سے ایجاد کر لینا جن کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو، نہ صحابہ نے کیا ہو اور نہ ہی خیر القرون کے اندر کسی بڑے امام نے کیا ہو، اور ہم اس کو ایجاد کر بیٹھیں، تو اسی چیز کا نام ہے بدعت، اور بدعت ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر یہ کام ہم سنت سمجھ کر کرتے ہیں تب تو اور زیادہ گناہ ہے۔ اس لیے ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تمام خرافات و بدعات سے بچائے جو بدعات کی طرف ہمیں لے جانے والا ہے۔ بہرحال ماہ محرم کے اندر بہت سے ایسے کام ہم کر بیٹھتے ہیں جو بدعات کی طرف لے جانے والے ہیں، جیسے 1 محرم سے 10 محرم تک سیاہ کپڑے پہننا، اور یہ کہنا کہ ہم حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا ذوق مناتے ہیں، ان کے ذوق میں یہ کپڑے پہنتے ہیں۔ اسی طریقے سے 7 محرم الحرام کو کھچڑا بنوانا اور پھر یہ کہنا کہ ہم اس کا ثواب فلاں صحابی کو یا فلاں مردے کو پہنچاتے ہیں، اور دن کی اور وقت کی تخصیص کر لینا۔ اسی طریقے سے 10 محرم الحرام کو ڈھول اور تاشا بجانا اور جلوس نکالنا، اسی طریقے سے 1 محرم ہی سے 10 محرم تک ڈھول تاشا بجانا۔ یاد رہے کہ یہ تمام خرافاتیں ہیں جن کو نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نہ ہی اپنے صحابہ کو کرنے کا حکم دیا، اور نہ ہی مذہب اسلام میں شریعت مطہرہ میں دینی کتابوں میں کہیں ان کی دور دور تک مثال ملتی ہے۔ یہ تمام بدعات ہیں، ہمیں ان تمام بدعات سے بچنا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائیں کہ ہم سب کو مذہب اسلام کی سچی سمجھ عطا فرمائے اور تمام خرافات و بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔